وجود زن سے ہے تصویر کائنات میں رنگ. وقت ہوا ہے ملاقات کا ڈاکٹر ذکیہ ہاشمی کے ساتھ. ہومیوپیتھک ڈاکٹر ہیں اور ماہر ہیں طب نبوی میں. 25 سالہ تجربہ رکھتی ہیں لوگوں سے ڈیل کرنے کا اس سلسلے میں اور ان کا علاج کرنے کا. ڈریپ کی ممبر ہیں, ان کی ایڈوائزری کمیٹی میں ہیں, جو کہ ڈرگ ریگولیٹری ایسوسی ایشن آف پاکستان ہے. آئیے ان سے ملاقات کرتے ہیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ڈاکٹر ذکیہ, آج میں آپ سے بات کرنا چاہوں گی کہ ایسے روحانی پہلو جو ہے طب نبوی کا, اس پر بہت سے لوگوں کو ہم دیکھتے ہیں کہ کچھ ایسے مسائل میں الجھے ہوئے ہوتے ہیں اور ادھر ادھر جا رہے ہوتے ہیں اور اس کا جواب چاہ رہے ہوتے ہیں اور ان کو مل نہیں رہا ہوتا. مثلا ڈپریشن ہے, یا آپ دیکھیں نظر ہے, یا ایون جادو ہوتا ہے. تو کیا ان سب چیزوں کے لیے بھی ہمیں طب نبوی سے کوئی رہنمائی ملتی ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. میں آپ کے سوال کا جواب دوں گی. آپ نے بہت اچھا سوال کیا, کیونکہ یہ آج کے دور کا المیہ ہے کہ آلموسٹ ہر گھر میں ڈپریشن پایا جا رہا ہے. بالکل. اور یعنی اس میں سے ہر گھر میں سے کوئی نہ کوئی انسان جو ہے وہ ڈپریشن میں مبتلا ہوا جا رہا ہے. اس کے لیے ہمیں طب نبوی سے بہت اچھی رہنمائی ملتی ہے. قرآن پاک سے بھی بہت اچھی رہنمائی ملتی ہے. نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایسے مریضوں کو دراصل اللہ تعالیٰ سے تعلق مضبوط کرنے اور اس پر یقین دہانی یا ان کا یقین مضبوط کرنے کی کوشش کی. کیونکہ ہوتا کیا ہے کہ ڈپریشن جو ہے اس کا مطلب کیا ہے؟ مایوسی. کہ انسان یہ سمجھتا ہے کہ بس اب اینڈ ہو گیا, اب کچھ نہیں ہو سکتا, اس کے بعد میں یعنی اگر کوئی تکلیف ہے تو اب یہ ٹھیک نہیں ہو سکتی, کوئی غم دل پہ سوار ہو گیا تو وہ اتر نہیں سکتا. ہوپلیس سچویشن ہے. تو یہ مایوسی جو ہے دراصل شیطانی حربہ ہے. جی, شیطان انسان کو مایوس کرتا ہے, گویا نعوذ باللہ کہ اللہ تعالیٰ اب کچھ نہیں کرے گا اس کے لیے. تو جب ہم اپنے اللہ سے تعلق مضبوط کرتے ہیں, اس کی اطاعت کرتے ہیں, اس کی فرما برداری کرتے ہیں, اور پھر اس پر توکل کرتے ہیں, ٹھیک ہے, تو وہ ہمارے توکل کو پورا کرتا ہے. ایک حدیث میں آتا ہے, نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص اللہ تعالیٰ کے آگے اپنی کوئی دعا رکھتا ہے اور دعا کرنے کے بعد پھر اس پر توکل بھی کرتا ہے کہ میرا رب ضرور میری دعا سنے گا, تو اللہ تعالیٰ فرشتوں سے کہتے ہیں کہ مجھے اس شخص کے توکل پر حیا آتی ہے کہ میں اس کے توکل پہ پورا نہ اتروں. لہٰذا اللہ تعالیٰ اس شخص کی دعا قبول فرما لیتے ہیں جو اس پر توکل بھی کرتا ہے. تو یہ چیز ہمیں بتاتی ہے کہ انسان کو کبھی مایوس نہیں ہونا چاہیے اللہ تعالیٰ پر. اگر اللہ تعالیٰ سے ہم نے دعا کی ہے اور اللہ تعالیٰ پر ہمیں پورا یقین ہے, ایمان ہے کہ وہ ہماری دعا سنتا ہے, اور قرآن پاک میں آتا ہے کہ میرا بندہ جب مجھ سے دعا مانگتا ہے تو اس کو بتا دو کہ میں تو اس کے شہ رگ سے بھی قریب ہوں. اس کے دل میں آنے والے جو خواہش ہے اس کو پہلے میں جانتا ہوں, بعد میں اس کے دل میں پیدا ہوتی ہے. اچھا, میں آج کل کے ایک مریض کی اگر آپ کو بات بتاؤں, ایک مریض ہے, آپ امیجن کریں اس کو بہت ڈپریشن ہے, بہت مایوسی ہے, بڑے مشکل حالات ہیں گھر میں. اب وہ آپ کے پاس آ رہا ہے علاج کے لیے. اب ایک مریض کا مائنڈ سیٹ آج کل کا یہ بنا ہوا ہے کہ کچھ ملے گا. اب وہ آپ کے پاس بیٹھتا ہے, آپ نے اسے چیک کیا, اس کو ظاہر ہے اس کے مسئلے کے حل کے بارے میں انسانی سطح پہ سب کچھ بتایا, اور آپ نے اس کی پرسکرپشن میں لکھا کہ جی آپ قرآن پڑھیں, آپ سنت کے مطابق زندگی گزاریں, اللہ پہ بھروسہ کریں, نماز کی پابندی کریں, دعائیں اپنی پڑھیں. تو وہ اٹھ کے کہے گا ڈاکٹر نے تو کچھ کیا ہی نہیں. یعنی ہمارے تو اس وقت سوسائٹی میں یہ سچویشن آ چکی ہے, اور طب نبوی کا آپ سے ساری یہ جتنی آپ باتیں ہمیں ماشاءاللہ بتا رہی ہیں, یہ سننے کے بعد میں سوچ رہی ہوں کہ بیماری کا علاج صرف یہی نہیں ہے کہ آپ کو کوئی پوٹلی پکڑائی جائے. بہت سے ایسے کام بھی ہیں جو طب نبوی سے ہمیں پتہ چل رہے ہیں جو ہمیں اپنے پاؤں پہ کھڑا ہونے کے لیے کہتے ہیں. ایسے مریض کو کیسے کنونس کیا جائے کہ آپ نے یہی کام کرنے ہیں, یہی آپ کا علاج ہے؟ کیونکہ اکثر ڈپریشن کے مریض کہتے ہیں کہ میرے سے تو نمازیں نہیں پڑھی جا رہی. جی, اکثر کہتے ہیں, میرے پاس بھی ایسے پیشنٹ آتے ہیں جو کہتے ہیں کہ ہم سے تو نماز نہیں پڑھی جاتی, ہم اٹھ ہی نہیں سکتے, ہم سے کچھ ہوتا ہی نہیں. ایکچولی ان کو جو دوائیں دی جا رہی ہوتی ہیں اینٹی ڈپریسنٹس,
وہ ہے ہی ان کی نیند مطلب ان کو سلانے کے لیے بالکل. اور ان کو سلائے رکھنے کے لیے، تو وہ اپنی نیند کو توڑ کے کس طرح اٹھ کے نماز پڑھ سکتے ہیں؟ ٹھیک ہے. تو انسان جتنا زیادہ غلط دواؤں پہ عادی ہوتا چلا جاتا ہے اتنا ہی زیادہ وہ اللہ سے دور ہوتا چلا جاتا ہے، کیونکہ اس کو نہیں پتا کہ اب ظہر کا وقت ہو گیا مجھے اٹھ کے نماز پڑھنی ہے، یا مغرب کا وقت ہے میں نماز پڑھوں، یا عصر کا. وہ اس کو تو دن کا نہیں پتا کہ اس وقت دن ہے، اور رات کا نہیں پتا کہ رات ہے، وہ تو مسلسل سوئے جا رہا ہے، اور ہر چیز سے اور ہر میدان سے دلچسپی اس کی ختم ہوتی چلی جاتی ہے، تو بیکار انسان بن جاتا ہے، دوسروں پہ بوجھ بن جاتا ہے ایسا انسان. تو دین تو ہمیں ایکٹیو کرتا ہے، اور ہر طرح کے معاملات میں جو مطلب ہمارے لیے جو بینیفیشل ہیں دنیا اور آخرت کے لحاظ سے، اس میں ہمیں جو ہے حصہ لینے. جی ہاں. ایک اور مریض ہے یہ جو ہمارے یہاں پہ ایک ہے کہ ذرا آپ کو پتا چلا کہ نظر لگی ہے، جی تو پہلا کام یہ ہوگا کالا دھاگا آ جائے گا، مرچیں آ جائیں گی وارنے کے لیے، ہرمل کی دھونی، یا جی بالکل وہ دھونی دینی ہے. اچھا، یا اس کے ساتھ ساتھ آپ دیکھیں وہ کالا مرغا، کالا بکرا. یہ لوگوں کو کیسے سمجھایا جائے کہ یہ طب نبوی سے کوئی بھی ان میں سے کسی دلیل کے ساتھ یہ پروون چیز نہیں ہے، اور جو کرنے والی چیزیں ہیں وہ ہم کرتے نہیں ہیں. اس پہ بھی پلیز ذرا ہماری رہنمائی کیجیے گا. ایسا ہے کہ ہمیں بحیثیت مسلمان ان چیزوں پہ فوکس کرنا چاہیے جو چیزیں اللہ تعالیٰ کے ذریعے ہمیں قرآن پاک سے پتہ چلتی ہیں، ٹھیک ہے، یا پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت سے جن کا ہمیں پتہ چلتا ہے. ٹھیک. تبھی ہم صحیح مسلمان ہیں. جب ہم ان دو رہنمائیوں کو چھوڑ کر کسی تیسرے کی تلاش میں نکلتے ہیں تو ہم گمراہ ہوتے ہیں. بالکل صحیح. اور پھر ہم کبھی بھی سیدھے راستے پہ نہیں جا سکتے. تو کیا کریں؟ ایک بچوں کو بہت نظر لگتی ہے، آپ نے گھر بنایا نظر لگ گئی ہے، جاب اچھی شروع ہوئی نظر لگ گئی ہے، کیا کیا جائے؟ تو اس میں یہ ہے کہ سنت طریقہ ہے اس کا کہ جب آپ کسی اچھی چیز کو دیکھیں تو حکم ہے کہ اس کو کہیں ماشاء اللہ لا حول ولا قوت الا باللہ. ٹھیک ہے. اور نہیں تو ایک اور کلمہ بھی سکھایا ہے تبارک اللہ، یا اللہم بارک فیہ، یا اللہم بارک علیکم، اللہم بارک علیہ. اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ تمہیں اس میں اور برکت دے. لیکن اگر اگلے انسان نے پڑھا ہی نہیں ہے، ہم نے اسے بتایا ہے، اگر اس نے نہیں پڑھا تو آپ خود سے پڑھ دیں. ٹھیک ہے. مثال کے طور پر کوئی ہمارے ہاں اب اس وقت رواج کیا ہے، کوئی نئی چیز واو، کوئی خوبصورت چیز دیکھیں گے ماشاءاللہ نہیں کہیں گے، بالکل واو کریں گے، ہاں ہائے، اور مطلب اس طرح کے الفاظ استعمال کرتے ہیں جو کہ سراسر شیطانی ہے. بالکل صحیح. کیونکہ یہ ایک دم سے شیطان ہمارے دل میں ڈالتا ہے کہ اس طرح سے بات کرو تاکہ دوسرے کا کام خراب ہو جائے. ٹھیک ہے. اسلام جو ہے بڑا پرامن اور پیسفل دین ہے. وہ جیسے اپنے ساتھ انسان اپنی خیرخواہی چاہتا ہے تو دین ہمیں یہی سکھاتا ہے کہ ہم دوسرے کے لیے بھی اتنی ہی خیرخواہی چاہیں. اور ہمارا ایمان اس وقت تک مکمل نہیں ہو سکتا جب تک ہم دوسرے کے لیے وہی چیز پسند نہ کرے جو ہم اپنے لیے پسند کریں. اس طرح آپ دیکھیں یہ کچھ ایپس وغیرہ بھی ہوتی ہیں فون پہ، یا کتابیں بھی مل جاتی ہیں جس میں نظر کے لگنے کی دعائیں بھی لکھی ہوتی ہیں کہ آپ یہ پڑھیں حفاظت کے لیے. تو وہ بھی پڑھنی چاہیے، ریگولر بیس پہ پڑھنی چاہیے، یا جب شک ہو یا لگے نظر لگ گئی ہے؟ جی نظر کے کئی ایک علاج ہیں جس میں ایک تو یہ تو میں نے آپ کو فوری تدارک بتایا تھا کہ جیسے اگر نظر لگنے سے بچاؤ چاہتے ہیں نا، پریونشن ایک طرح کی نظر، اس کے بارے میں طب نبوی میں آتا ہے. میں آپ کو کتاب کا بھی بتاتی ہوں کہ جب کوئی شخص کسی چیز کو دیکھتا ہے اور اس کو فیل ہوتا ہے کہ اس سے نظر لگ جائے گی تو یہ الفاظ کہیں تبارک اللہ یا اللہم بارک علیہ یا ماشاء اللہ. تو کیا ہوتا ہے کہ وہ جو نظر برحق ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ العین حق، کہ نظر کا لگنا برحق ہے، اور اس کو ٹالنے کے لیے یا اس کو رفع دفع کرنے کے لیے اللہ ہی کا کلام جو ہے اس کو پڑھا جائے ماشاء اللہ لا حول ولا قوت الا باللہ. جب کوئی شخص یہ کہہ دیتا ہے تو ادھر سے نظر چلتی ہے اس چیز کو بھسم کرنے کے لیے، یعنی ختم کرنے کے لیے، اور ادھر سے یہ اللہ کی کلام جب آتی ہے تو دونوں کا ٹکراؤ ہوتا ہے. ٹھیک ہے. اور اللہ تعالیٰ کی کلام ایک ایسی چیز ہے جو ہر چیز پر حاوی ہے، ہر کلام پہ بھاری ہے، اور ہر اس چیز کا تدارک کرنے کے لیے کافی ہے جو چاہے جادوگر ہو، چاہے وہ نظر بد ہو، یا حسد کا کوئی پہلو ہو، یا کسی کے الفاظ کا کوئی جادو ہو. تو ان سب کا توڑ کرنے کے لیے اللہ کا کلام بہت بہترین. اچھا، آپ نے یہ جادو کا بھی ذکر کیا. یہ آپ دیکھیں اس وقت ہمارے لیے اتنا بڑا مسئلہ بنا ہوا ہے. آپ کہیں کسی ریڈ لائٹ پہ گاڑی کھڑی کرتے ہیں نا، تو اب تو وزٹنگ کارڈز اور وہ ان کے ملتے ہیں جس پہ لکھا ہوتا ہے فلاں عامل بابا کے پاس آئیں. اور آپ جائیں گے تو آپ کا ہر مسئلے کا حل نکل آئے گا.
ہمارے لوگ اس وقت اس فتنے میں صرف سوشل لیول پہ ہی مبتلا نہیں ہیں، اس وقت میڈیا پہ بھی آپ دیکھیں ایسی آفتیں آ چکی ہوئی ہیں، مختلف چینلز پہ آپ کو لوگ نظر آتے ہیں جو کہ بالکل قرآن و سنت کے بالکل برخلاف آپ کو اوپنلی بتا رہے ہوتے ہیں کہ آپ یہ کام کریں جی. اور اگر آپ دیکھیں طب نبوی میں ہمیں یعنی کہ ایسی کوئی چیز نہیں ملتی جو وہ کروا رہے ہوتے ہیں جی. ان کو ایسی ناظرین کو ہم کیا رہنمائی کریں گے، یعنی کہ چند بیسک گائیڈ لائنز کہ اگر آپ کو علاج کرنا ہے، آپ طب کے مطابق طب نبوی کے مطابق علاج کرنا چاہ رہے ہیں، آپ کو شک ہے آپ کے اوپر جادو ہے یا لگتا ہے آپ کو ہوا ہے، تو آپ کیا کریں؟ ایسا ہے کہ چاہے وہ نظر بد ہو یا جادو ہو یا آسیب ہوں، جیسے جنات کا کچھ عمل دخل ہو جاتا ہے، اثرات ہو جاتے ہیں، ان سب کا علاج قرآن اور سنت میں بہترین طریقے پر موجود ہے. ہمیں پھر پیچھے جانا پڑے گا نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دور میں، جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر جادو ہوا تھا تو اللہ تعالیٰ نے ان کو کیا طریقہ بتایا تھا. ٹھیک ہے، ہر مسلمان کو وہی طریقہ اختیار کرنا چاہیے جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کیا تھا. بالکل. اور شاید اسی وجہ سے ہوا تھا کہ اس کی امت کو پتہ چل جائے کہ ہمیں کیا طریقہ اختیار کرنا ہے اگر ہمارے اوپر ایسے حالات آئیں یا ہمیں نظر بد لگے یا ہم پر کوئی آسیب کا اثر ہو یا جادو کا ٹونے کا اثر ہو تو ہمیں کیا طریقہ کار اختیار کرنا چاہیے، کون سا طرز عمل اپنانا چاہیے. تو اگین پھر سنت ہی کو فالو کرنے میں ہماری بھلائی ہے، ہماری تکلیف بھی دور ہو جاتی ہے، ہمارا ایمان بھی محفوظ رہتا ہے اور ہماری آخرت بھی سنور جاتی ہے. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جو کام کیے ان میں سے کیا تھا، آپ کو جو سکھایا گیا خواب میں کہ آپ نے کیا کیا عمل کرنا ہے، اس میں تھا معوذتین اور سورہ اخلاص. یہ 3 صورتیں جو تھیں ان کو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو سکھایا گیا کہ آپ ان کو 3 دفعہ پڑھیں، یعنی اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم قرآن پڑھنے سے پہلے پڑھنا ضروری ہے، اس لیے 1 دفعہ وہ پڑھ لیں گے. اس کے بعد تینوں صورتوں کے ساتھ بسم اللہ پڑھنا ضروری ہے، یعنی بسم اللہ کو صورت کا حصہ ہی سمجھا جائے، اس طرح پڑھا جائے. یعنی 3 دفعہ سورہ اخلاص، 3 دفعہ سورہ الفلق اور 3 دفعہ سورہ الناس. ان تینوں کو پڑھنے کے بعد اپنے ہاتھوں پر پھونک ماریں اور پھونک مارنے کے بعد سر سے لے کر چہرہ پورے بدن آگے پاؤں کے تلووں تک ان پہ ہاتھ پھیر لیا جائے، یعنی مسح کر لیا جائے. اسی طرح اپنی بیک سائڈ پہ بھی پورے جسم پہ ہاتھ پھیرا جائے، یعنی جسم کا کوئی حصہ نہ چھوڑا جائے. ٹھیک ہے. یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو طریقہ سکھایا گیا تھا اور یعنی خواب میں ان کو فرشتوں نے کر کے دکھایا کہ اس طریقے سے آپ کریں تو آپ کے اوپر سے تمام اثرات جو ہیں وہ دھل جائیں گے. ٹھیک ہے. تو یہ ایک بہترین طریقہ ہے. اس کے اوقات بتائے گئے ہیں، صبح فجر کی نماز کے بعد، پھر عصر کی نماز کے بعد اور تیسری دفعہ سونے سے پہلے، یعنی بستر پر جانے سے پہلے یہ عمل کیا جائے. ہر متاثرہ شخص جس کو بھی جادو کا یا اس طرح کے آسیب وغیرہ کا گمان ہے کہ میرے اوپر کوئی اثر ہو گیا ہے تو اس کو یہ عمل کرنا چاہیے. دوسرا ایک اور چیز جو نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر حضرت جبرائیل علیہ السلام نے دم کیا تھا، جسے دم جبرائیل کے نام سے بھی جانا جاتا ہے، اور وہ دم ہے، میں ایک دفعہ الفاظ کہہ دیتی ہوں لیکن آپ کو یہ سب دم، دعائیں اور رقیہ یہ سب جو ہیں آپ کو ایسی کتابوں سے مل سکتے ہیں جو اسلامک بک شاپس ہوں جہاں پر اوتھینٹک احادیث کے ساتھ یہ کتابیں لکھی گئی ہوں، یا طب نبی کی اوتھینٹک بک لے لیں جن میں حوالہ جات ہیں، جیسے امام ابن القیم الجوزی کی لکھی بک ہے، اس میں بہت اچھے طریقے سے ڈپریشن کا بھی علاج ہے، اس میں جادو کا علاج بھی، اس کی دعائیں سب لکھی ہوئی ہیں، تو ان سے ہمیں رہنمائی لینی چاہیے. اس کے اندر دم جبرائیل جو ہے اس میں ہے بسم اللہ ارقیک من کل شیء یؤذیک من شر کل نفس او عین حاسد اللہ یشفیک بسم اللہ ارقیک. یہ وہ دم ہے جو حدیث قدسی میں آتا ہے. اللہ تعالیٰ نے حضرت جبرائیل علیہ السلام کو سکھا کر بھیجا اور پھر حضرت جبرائیل علیہ السلام نے جب نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر جادو کا اثر تھا تو انہوں نے ان پر دم کیا جس سے وہ شفا پا گئے. اور دوسرا دم وہ سکھایا جو انہوں نے خود اپنے اوپر کرنا تھا. یعنی پہلے آپ جیسے کوئی ایک مریض ہے گھر میں تو اس کو چاہیے کہ گھر والے اس کی مدد کریں، اس پر دم کریں. اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب کسی بیمار کی عیادت کو تشریف لے جاتے تھے تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یہی دم پڑھ کر اس کے جسم پر سر سے لے کر ہاتھ پیر تک ہاتھ پھیرا کرتے تھے. تو ہمیں بھی جب ہم کسی بیمار کی عیادت کے لیے جائیں تو ہم صرف زبانی دعا نہ دیں، بلکہ اگر آپ سمجھتے ہیں پھولوں کا بوکے لے جانا اور کوئی کیک لے جانا، یہ سب اور صرف یہ
تہذیب سے تو ہم نے سیکھ لیا، بالکل صحیح لیکن بات ہے۔ ہمیں یہ نہیں پتا کہ ہمارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جو ہیں وہ کسی بیمار کی عیادت کے لیے جب تشریف لے جاتے تھے تو وہ سنت طریقہ کون سا ہے۔ یا دیکھیں مائیں کیا کرتی ہیں کہ اپنے بچوں کو پوئم سکھا رہی ہیں اور ویسی چیزیں سکھا کے کتنی خوش ہو رہی ہیں۔ اگر ہم گھر میں اپنے بچوں کو شروع سے عادت ڈالیں، موعظتین سکھا دیں اور اس طرح سے نظر کی دعائیں سکھا دیں اور جادو کے لیے دم اس طرح سکھا دیں، تو ہمارے بچوں کو بچپن سے شروع سے یہ پتا ہوگا، ایک قسم کی ان کی تربیت ہو جائے گی کہ یہ چیزوں کو ہم نے اپنی زندگی میں لے کے آنا ہے۔ بالکل صحیح، اور وہ اس کو اختیار کریں گے صحیح طرح سے نا۔ جی ہاں، تو یہ بہترین طریقہ ہے ان بیماریوں سے بچنے کا۔ کچھ طب نبوی میں کھانے پینے کی بھی ایسی چیزیں ہیں جو کہ جادو یا نظر یا اس کے لیے یہی میں بتانا چاہ رہی تھی کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے 7 اجوا کھجوریں جادو سے متاثرہ شخص کو کھلانے کے لیے، جادو کی وجہ سے جو شخص بیمار ہو اس کو صبح سویرے 7 اجوا کھجوریں کھانے کا اور حکم اب دیا۔ دیکھیں یہ ایسی چیز ہے کہ کئی دفعہ اگر کسی کو شک ہو کہ شک ہے نا، جی مجھے لگتا ہے مجھ پہ جادو ہے، تو اگر آپ نے 7 اجوا کھجوریں کھا بھی لیں تو کوئی ایسا سائیڈ افیکٹ نہیں آپ کو ہونے لگا، اگر فرض کریں جادو نہیں تھا اور آپ نے پھر بھی لے لی۔ بالکل کوئی نقصان دہ پہلو نہیں ہے۔ تو صبح سویرے 7 دانے جو ہیں اجوا کے کھانے سے اگر آپ سمجھتے ہیں کہ آپ کا وہ دن باقی دنوں سے بہت اچھا گزرا ہے تو اٹ مینز کہ اثر ہو سکتا تھا، تو اللہ کے فضل سے وہ دور ہو گیا، لیکن آپ نے فرمایا کہ یہ صرف ایک دن کے لیے کافی ہوگا۔ اچھا جی، یعنی اس کو روزانہ کھانی پڑے گی جب تک اس کو اثر لگ رہا ہے، جب تک اثر ہے۔ ٹھیک ہے، اس طرح یہ کہ اس کھجور کے کھانے سے آپ اس قابل ہو جاتے ہیں کہ آپ اپنے اوپر دم کر سکیں یا کوئی دم آپ پر اثر کر سکے۔ بہت بہت شکریہ آپ کا۔ آج ہم نے طب نبوی میں سے روحانی علاج کے بارے میں جانا، اور میری آپ سب ناظرین کو خاص طور پہ اس کے بارے میں کہنا چاہوں گی، یہ ایک خاص میری ریکویسٹ ہوگی آپ سب سے کہ ادھر ادھر دیکھنے کی بجائے اگر آپ قرآن اور سنت کی روشنی میں ہی ان چیزوں کا علاج کریں تو آپ دیکھیں گے کہ آپ اضافی جو پریشانیاں آپ کی زندگی میں آتی ہیں اس سے بھی بچ سکیں گے۔ ناظرین ملتے ہیں بریک کے بعد۔